فکان لا یستتر من البول، فرمایا ان میں سے ایک جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات پیشاب کے چھینٹوں سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے، بچنا چاہیے۔ اپنی طہارت کا، اپنی پاکی ناپاکی کا خیال کرنا ضروری ہے۔ دوسرا فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور جو دوسرا شخص ہے یہ چغلی کرتا ہے۔ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، چغلی کرنا، یہ دونوں گناہ صغیرہ ہیں۔ فرمایا یہ گناہ صغیرہ کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب آگے والا سرکار نے کیا کیا، سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہ الرضوان کی جماعت سرکار کے ساتھ ہے۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، سرکار نے درخت سے ایک تر ٹہنی کو توڑا، لیا ہاتھ میں، اور پھر فشقا بنصفین، اس کو چیرا، درمیان سے اس کے دو حصے کر دیے۔ ثم غرس فی کل قبر واحدۃ، ہر ایک کی قبر میں وہ آدھی آدھی ٹہنی کو گاڑ دیا، نصب کر دیا۔ اب سرکار کے صحابہ وہاں تھے، جب انہوں نے یہ عمل دیکھا عرض کہتے لما صنعت ھذا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا ہے یہ؟ ہاں۔ اب سرکار نے، کیونکہ سرکار کو تو علم تھا نا کہ لوگ آئیں گے اور اصالے صاحب کا انکار کریں گے، کیا کریں گے؟ انکار کریں گے۔ اب صحابہ نے سوال کر دیا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اب سنیے اپنے نبی کا فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، اے میرے صحابہ جب تک یہ ٹہنیاں ترو تازہ رہیں گی مجھے امید ہے ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جب ایک خشک نہیں تر ٹہنی عذاب قبر کو ختم کر سکتی ہے، وہ تو جس قبر پہ بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھا جائے وہ کیسے اللہ کے عذاب کو ختم نہیں کر سکتا۔ مردہ قبر میں ہو، 40واں کیا جائے، 10واں کیا جائے، 11ویں کی جائے، 12ویں کی جائے، 100 کیا جائے، کل شریف کا ختم پڑھا جائے، یہ تو سارا رب کا کلام ہے۔ تو جہاں ایک خشک نہیں بلکہ تر ٹہنی رب کی حمد کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب تک ذکر الہی ہوتا رہتا ہے میت سے عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھا جائے، جہاں بیٹھ کے رب کے محبوب کا ذکر کیا جائے، جہاں نعت رسول مقبول کہی جائے، جہاں تسبیح، تحمید، تقدیس، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے، وہ ٹہنی سے بڑھ کر اللہ کے عذاب کو دور کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کے اسحال ثواب کا مسئلہ ہمارے لیے واضح ہوا۔ حالانکہ میت کے اندر جب ہم قبر کو اتارتے ہیں نا، بخاری شریف حدیث سے آگے حضرت انس اس کے راوی سرکار نے فرمایا ان العبد اذا ودی فی قبرہ، کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھ ہی اس کو چھوڑ کے جب چلے جاتے ہیں تو پھر انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ ان کے پاؤں کی جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، پاؤں کی جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا لمحہ فکریہ بھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردے کے لیے سب سے بڑی آفت یہ ہے اس کی عقل مرنے کے بعد بھی سلامت رہے گی، یعنی اس کو سب پتہ ہوگا کون رو رہا ہے، کون آیا ہے، غسل کون دے رہا ہے، مجھے کون اٹھا کے لے کے جا رہے، کہاں پہنچے۔ یہاں تک دیکھو کہ قبر میں جب 70-72 قدم جب چل جاتے ہیں تقریباً لوگ، تو ان کے جو چلنے کی جو آواز ہے، جو پاؤں کی آہٹ ہے، یہ بھی مردہ قبر میں سنتا ہے۔ کیا کرتا ہے قبر میں؟ تو مجھے بتاؤ کہ جس کو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جائیں تو وہ آواز کو سن لے، تو جب میت قبر کے اندر ہو آپ کھڑے کھڑے اس کے لیے دعا کرو، قرآن پڑھو، اس کو کیسے پتہ نہ چلے گا؟ کتنا خوش ہوگا وہ جو پاؤں کی آہٹ کو سن لیتا ہے، وہ رب کا قرآن کیسے نہیں سنے گا؟ وہ محبوب کا ذکر کیسے نہ سنے گا؟ سرکار کی نعت کیسے نہ سنے گا؟ تو یہ مسئلہ بالکل روشن، بالکل واضح ہو گیا کہ جب ایک ٹہنی اللہ کا ذکر کر کے عذاب قبر کو ختم کر سکتی ہے، کمی کر سکتی ہے، تو اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر بدرجہ اتم اس کیفیت کو ختم کر سکتا ہے۔ آئیے میت کی حالت قبر میں کیسی ہوتی ہے؟ اب تو میں واضح حدیث پڑھوں گا جس میں باقاعدہ دعا کا ذکر ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں بد مذہب و دعا کے بھی قائل نہیں، کہتے ہیں یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شرک ہے۔ نماز کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، امت مسلمہ کر رہی ہے، صحابہ سے لے کے آج تک امت نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتی ہیں۔ ایک فرقہ اس کا بھی انکار کرتا ہے، نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے، اصالے صاحب کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا انکار کرتا ہے۔
میت جب قبر میں چلی جائے تو بعد میں کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بدعت اور شرک ہے، حالانکہ سرکار اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ دعا کرو، اور یہ بے ایمان بد مذہب ایمان کا لٹیرا ایمان کا چور کہتا ہے دعا کرنا شرک ہے۔ تیری مانے اپنے نبی کے مانے، ہم تو اپنے محبوب کی مانیں گے، اور محبوب کی ماننے میں ہی عافیت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب ذرا سنیے حدیث پاک، مشکات المصابی فصل 3 صفحہ نمبر اس کا 206۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی، حضرت مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، یہ تابعی حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، او ہو فرمایا میت جو ہوتی ہے وہ قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ بندہ سمندر میں ڈوب رہا ہو نا تو وہ فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں۔ اگر کسی میت کو عذاب ہو رہا ہو قبر کے اندر، الامان الحفیظ، اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے ہماری قبروں کو بقائے نور بنا دے، اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھے، نسبت مصطفیٰ کو دیکھے، اور ہم قبروں میں جائیں ہماری قبروں کو روشن فرما دیں۔ بس یہ رب کی بارگاہ میں وسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرتے رہا کرو۔ اب ہوتا کیا ہے تو سرکار فرماتے ہیں ینتظرو، وہ جو قبر کے اندر مردہ ہے جو ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہے، ینتظرو دعوتاً، وہ دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول کا، اونچا بولو کس کا فرمان ہے؟ سرکار فرما رہے ینتظر دعوتاً، وہ تمہاری دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے قبر میں، تلحقہ من ابن او امن او اخین او صدیقین، ارشاد فرمایا وہ باپ ماں بھائی دوست کی طرف سے دعا پہنچنے کا منتظر ہوتا ہے۔ میری ماں میرے لیے دعا کرے گی، میرا باپ میرے لیے دعا کرے گا، میرا بھائی میرے لیے دعا کرے گا، میری بہن میرے لیے دعا کرے گی۔ اچھا دوست اچھے دوست کو کبھی بھی دعاؤں میں نہیں بھولتا، یاد رکھیے گا، اس لیے دوستی اچھوں سے کرو۔ یہ چرسی جواری شرابی سودی گناہ کرنے والے ایمان کے لٹیرے جان کے لٹیرے، ان کی دوستی وبال بن جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، جو اچھا دوست ہوگا اس کی پہچان پتہ کیا ہے؟ آپ اگر اس کو گھر سے بھی لے کے جاؤ گے وہ بولے گا میں نہیں جاؤں گا بھائی گھر پہ، دوست ہی گھر کے باہر تک، اندر کیوں جاؤں میں؟ یعنی ایسے شرم و حیا والے بھی ہم نے دوست دیکھے، وہ دوست کے گھر میں دہلیز میں جاتے ہی نہیں، وہ دوست ہی۔ زمانہ حضرت ایسا ہے، کیا کرے، حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، آئے دن واردات ہوتے ہیں، آئے دن مسئلے ہوتے ہیں، اور بے پردگی کے بھی چانسز رہتے ہیں۔ کیا کرے، ایک تو اگر بیٹھے کو ڈرائنگ روم ہو بالکل وہ باہر گلی کے ساتھ متصل ہو، اور رستہ گھر کے اندر جانے کا نہ ہو تو پھر تو موسٹ ویلکم مہمان ہے، اچھا دوست اس کو بٹھاؤ، اور فلمیں ڈرامے بٹھا کے نہ دیکھ۔ آج کل تو وائی فون کیا بولتے ہیں اس کو، وائی فائی لگے ہوئے ہیں، اس کو بھی دے دیا کوڈ، اس کو بھی دے دیا، اس کو بھی، وہ 4-5 بندے بیٹھک میں بیٹھ کے ایک گلی کے چوراہے میں بیٹھ کے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، ادھر اذان ہو رہی، ادھر انڈیا کا سانگ سنا جا رہا ہے، معاذ اللہ، کارٹون دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اپنی بھی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اب گھر کے ماں باپ کو چاہیے کہ ایسی اولاد کو جوتے مارے، ان کو سمجھائے کیا کر رہے ہو، اور پھر گلی تو ماؤں بہنوں کو گزرنے کی، اب وہاں 4-5 بار بیٹھ کے موبائلوں کو انگلی دے رہے ہوتے ہیں، خواتین گزرتی ہیں، بزرگ گزرتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی حیا نہیں بالکل ہی۔ ایسے دوست پھر کیا ہمارے لیے دعا کریں گے؟ بلکہ دینی دوست بناؤ، عالم سے دوستی کرو، پیر سے دوستی کرو، نیک بندوں سے دوستی کرو، نمازی سے دوستی کرو، جو نیک اجتماع میں لے کے جائے اس سے دوستی کرو، جو آپ کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے اس سے دوستی کرو، ایسے سے دوستی کرو جب تم چلے جاؤ تو بعد میں سورہ یاسین کھول کے تمہارے لیے صالح ثواب کر رہا ہو۔ ایسے دوست کے بارے میں سرکار نے فرمایا وہ قبر میں دعا کا منتظر ہے۔ بولیے قبر میں کیا ہے؟ اونچا بولیے، قبر میں کیا ہے؟ دعا کا منتظر ہے۔ تو لہٰذا اپنے مردوں کو کبھی بھی بھولنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اصالِ ثواب کرتے رہیے، کرتے جائیے۔ اب آئیے، جب اس کو دعا پہنچتی ہے
تو اس کو خوشی کیسی ہوتی ہے یہ سنیے آگے. سرکار نے فرمایا فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اللہ اکبر. فرمایا پھر جب میت کو یہ دعا پہنچتی ہے اس کو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ یہ دعا کا اصالِ ثواب محبوب ہوتا ہے. یعنی ایک طرف اس اگر پوری دنیا کا ساز و سامان دے دیا جائے اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کوئی بندہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا کرے اس کا ثواب پہنچنے کی اس کو خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے دعائیں اپنے مردوں کے لیے کرتے رہنا چاہیے. اور پھر میت کے لیے سرکار نے فرمایا استغفار کا بھی ایک تحفہ ہے. شعب الایمان بیہقی اور اس کے جو نا مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. فرمایا ان اللہ عز وجل لیدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال وان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم. ترجمہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سرکار نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اب اگر یہ دعا ہی شرک ہوتی اصالِ ثواب بھی بدعت ہوتا. یہ نبی تو شرک اور بدعت کو مٹانے کے لیے آیا ہے. کیا نبی ہمیں معاذ اللہ شرک کی تعلیم دے گا؟ کیا سرکار نے شاہ فرمایا ہے کہ قبر والوں کو پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا اللہ. بس اتنا سا کام، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اصالِ ثواب کرو. اور فرمایا زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہوتی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ کوئی چلا گیا، بھائی زندہ کو تو ہر کوئی تحفہ دیتا ہے، اور بولو زندہ کو تو ہر کوئی. سرکار فرماتے ہیں اگر مردے کو تحفہ دینے چاہتے ہو میت کو تو پھر مغفرت کی دعا کرو، پھر اصالِ ثواب کرو. دعا تم کرو گے، اصالِ ثواب تم کرو گے، وہ تمہاری طرف سے اس کے لیے تحفہ شمار کیا جائے گا. 3 باتیں میں نے کی تھی چونکہ وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. دوسری بات میں نے کی تھی کہ اپنی چیز کو اولیاء کی طرف منسوب کرنا. اپنی چیز کو بولیے اولیاء کی طرف منسوب کرنا کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے پہلے زمانے میں جب جانور ذبح کیے جاتے تھے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر. وہ بے ایمان پڑھتے تھے کہ بسم المنات، منات ہے بت کا نام. ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں. وہ کہتے تھے منات بت کے نام پہ ذبح کرتا ہوں. یہ جو قرآن کریم کے اندر نا جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا جو وہ حرام ہے، وہ غیر اللہ کی تفسیر میں سب نے لکھا ہے کہ جو بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے. آج بد مذہب منبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تم سے جھوٹ بولتا ہے. کہتا دیکھو قرآن کہتا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا گیا وہ حرام ہے. اب جو غوث کے نام پہ جانور حرام ہو گیا، اب خواجہ کے نام پہ. میں نے کہا تو کیا ہے، تو چیز کیا ہے؟ تو قرآن پڑھ کے بھی امت کو گمراہ کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے غیر اللہ سے مراد ہے بت. کیا ہے بولیے؟ جو بت کے نام پہ جانور ذبح کرے وہ شرک ہے، وہ حرام ہے. اہل اللہ کے نام پہ مجھے بتاؤ کسی نے آج تک ایسے جانور ذبح کیا ہے؟ یا خواجہ اللہ بچھوری پھیر، یا داتا. مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیرتا ہے. یہ خواجہ داتا کا نام ان کو اصالِ ثواب کرنا مقصود ہوتا ہے. اور بولی مقصود کیا ہوتا ہے؟ ان کو اصالِ ثواب کرنا مقصود ہوتا ہے. ورنہ اگر یہی شرک ہے تو پھر عید کا بکرا بھی تیرا شرک ہے. وہ جو میں پہلے مثال دے چکا، بکرا لے کے پھرتے ہیں نا گائیں، پوچھو کس کا، بولے گا میرا. بولو شرک نہیں ہوا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں بکرا ہو، پوچھے کس کا، بولو خواجہ صاحب کا، بولے گا شرک ہے. بولا تیرا شرک نہیں ہوا. کیوں؟ بکرے تو سارے اللہ کے ہیں، قربانی تو اللہ کے نام کی. تیرا یا تیرے باپ کا کہنے سے شرک نہیں ہے، تو میرے داتا میرے خواجہ کا نام منسوب کرنے سے کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا دل گندا ہے، دل میں پلیدی ہے، دل میں منافقت ہے، دل میں اولیاء اللہ کا بغض اور دشمنی کینہ بھرا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک سمپل سی آج کوئی جوشیلا بیانی میں کر رہا، میں سمجھا رہا ہوں، اپنا درد رکھ رہا ہوں. امت کرنے کی آئے تھی اور یہ لوگ امت کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ فرماتا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. انشاءاللہ جن کی ہے ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، بوسیلہ مصطفیٰ جائیں گے، نگاہ مصطفیٰ سے جائیں گے انشاءاللہ، رب کی خوشنودی سے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اب آئیے یہ جو نسبت کرنا، اس کو ایک حدیث پاک سے ثابت کر دو. بخاری شریف کے اندر حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ تھی، ان کے بیٹے کا نام سعد بن عبادہ. والدہ وفات پا گئی
اِنَّ اُمَّ سعد ماتت، حدیث میں آتا ہے کہ سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ سرکار کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں فَأَيُّ صَدَقَةِ أَفْضَلُ، حضور سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ اب اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ والدہ تو میری چلی گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا عمل کروں کہ میری ماں قبر میں ہو اور میری ماں کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ سرکار نے فرمایا الماء، پانی۔ کیا فرمایا؟ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ جو صدقات افضل ہیں ان میں سے ایک پانی بھی ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ تو منرل واٹر پیتا ہے، تیرے ساتھ والا کھارا پانی پیتا ہے، غریب ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، اگر رب کو خوش کرنا ہے نا تو ڈیلی کی ایک بوتل اس کے گھر میں پہنچا۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ تجھے حشر کی تپتی دھوپ سے بچائے گا، محبوب کے ہاتھوں سے کوثر کے جام بھر بھر کر پلائے گا۔ ہمارے یہاں تو معاذ اللہ کوئی بیچارہ آتا بھی تو چلا، ان کا تو کام یہی ہے۔ اچھا دروازہ بجا، آیا مہمان ہے، یہی سامنے والے ہوں گے، اماں پانی مانگنے آیا ہوگا۔ ہمارے یہاں تو یہ تربیت ہے گھر والوں میں، حالانکہ جس کو افضل کہا گیا ہے پانی سرکار نے، ہم دیتے نہیں۔ پانی دینے میں کیا جاتا؟ کچھ بھی نہیں جاتا۔ تو پھر کیا فحفر بئرن، انہوں نے ایک کنواں کھدوایا، کنواں کھدوا کے کہا وقال ھذہ لأم سعد، صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ جو کنواں یہ سعد کی ماں کا ہے۔ کس کا؟ بولو۔ وہ کنواں تو اللہ کے نام کا ہونا چاہیے، صحابی کنواں کھدوا کے نام کیا اس کا لے رہے ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں۔ سرکار موجود ہیں، سرکار نے منع نہیں فرمایا، صحابہ نے منع نہیں، تو پتہ چلا کہ جن چیزوں کو رب کی راہ میں صدقہ کیا جائے اگر اس کی نسبت کسی اور کی طرف کر دی جائے شرک بدعت نہیں ہوتا، بلکہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ تو جب صحابی رسول کنواں کھدوا کے اپنی ماں کے نام پر اس کو منسوب کر رہے ہیں تو سرکار منع نہیں فرما رہے۔ تو ابھی تک مدینہ منورہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبیل جاری ہے، وہ کھدوایا اس وقت ابھی بھی سبیل جاری ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، لوگ آج بھی پانی پیتے ہیں، قبر میں ان کی ماں کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسا صدقہ، اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پانی سب سے افضل ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ یہ وقت کے معیار کے مطابق اس وقت پانی کی حاجت ہے۔ آج امت مسلمہ میں پانی، راشن کی ضرورت ہے، آٹے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز اگر مسلمانوں کو مہیا کی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ پہنچے گا۔ نبی پاک علیہ السلام سے کی طرف سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے، بخاری مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سرکار اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وفات پانے کے بعد کثرت سے ان کا ذکر کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وربما ذبح شاطن، بعض اوقات سرکار اپنی بیوی کے اصال ثواب کے لیے ایک بکری کو ذبح فرماتے تھے۔ میں نے کہا ڈوب مر منافق، تو مصطفیٰ کے عمل سے بھی گیا، تو ہمیں شرک اور شرکی بدعتی کہتا رہ گیا، ادھر سرکار خود عمل کر رہے ہیں اصال ثواب کا۔ پھر ثم یکتی ہوا آدان، پھر سرکار خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے اعضاء کاٹتے خود، یعنی گوشت کے ٹکڑے بناتے۔ ثم یبعثھا فی صدائق خدیجہ، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں جو دوست ہوتی ان کو یہ گوشت پہنچاتے تاکہ وہ کھائیں اور میری بیوی کو قبر میں صالح ثواب پہنچتا رہے۔ یہ عمل تو سرکار نے خود کیا ہے، اپنی زوجہ کے لیے گوشت کاٹ کے ان کی سہیلیوں کو کھلایا کرتے تھے۔ تو دن متعین کرنا، چونکہ آخری جو میرا موضوع ہے، آخری 2 منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آتا تھا نا ہم صحابہ بڑے خوش ہوتے تھے، کیوں؟ ہمارے پاس ایک مائی تھی۔ اچھا مائی وہ کام کیا کرتی تھی؟ چقندر جو ہوتا ہے لال، وہ لے کے آتی تھی، اس کی جڑیں لے کے آتی، اور جس کو وہ ہم لوگ اپنی پودوں کی کیاریوں میں لگاتے تھے، کیاریوں میں، ان جڑوں کو ایک ہنڈیا میں وہ ڈالتی اور اس میں چند جو کے دانے بھی ڈالتی۔ اچھا اس میں کہتی ہیں کہ چربیاں چکنائی نہ ہوتی تھی، ایک چیز تیار کرتی تھی وہ۔ جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو اس مائی صاحبہ کے پاس جاتے، وہ ہمارے سامنے پکوان کو رکھ دیتی، ہم اس کو خوشی خوشی جمعے کے دن کھایا کرتے تھے۔ کہتے ہم نے وہ جمعے کا دن ہی متعین کر لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ آج کے دن وہ مائی آئے گی اور ہمیں پکوان کھانا اچھا پکا کے کھلائے گی۔ یہ دن متعین کرنا یہ کس سے ثابت ہے؟ بولیے اونچا بولیے، کس سے ثابت ہے؟
بلکہ یہاں تک بخاری شریف کے اندر ہے کانا عبداللہ ذکر الناس فی کل خمیس، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود، یہ ہر جمعرات کو لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں دعوت اسلامی کا اجتماع میں جمعرات کو ہے نا، تو انہوں نے جمعرات کا دن واعظ و نصیحت کے لیے مخصوص فرمایا تھا۔ بیٹائی آباد میں مولانا عبد الماجد صاحب کی مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، ذہن نصیب آپ اس میں جایا کرو۔ اب تو آپ کے علاقے میں ہوتا ہے، مختصر سا اجتماع ہوتا ہے، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ جو جا سکے وہ اجتماع پاک میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو لہذا اب آخری حدیث پاک سنیے، اس سے ثابت کیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دن متعین کیا کرتے تھے، سرکار نے کبھی بھی ان کو منع نہیں فرمایا۔ اب آئیے یہ جو ہم میت کے اصالے صاحب کے لیے، بس آخری حدیث پاک ہے، 2 لفظ اس کے، جو میت کے اصالے صاحب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ملتا کیا ہے میت کو قبر کے اندر؟ سرکار نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بِيُوتِ اللَّهِ۔ آتے نا امام صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، بچے دے دو، گھروں پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ قرآن پڑھیں گے، نیا مکان بنایا ہے، نئی دکان ڈالی، یہ گھر میں پریشانی بہت آ گئی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا اللہ فرماتا ہے جو بھی ہم نے قرآن میں اتارا سارا کا سارا شفا ہے، سارا کا سارا رحمت ہے۔ تو پتہ چلا جہاں قرآن پڑھے وہاں شفا بھی ملتی، جہاں شفا ہو وہاں وبا نہیں، اور رب فرماتا ہے یہ سارا رحمت ہے، جہاں رحمت ہو وہاں زحمت نہیں۔ تو قرآن پڑھو تاکہ ہمارے گھروں میں رحمت اترے، زحمت ختم ہو۔ ہم نے قرآن بند کر کے رکھ دیے، مٹی پڑی ہے معاذ اللہ، سال اب رمضان آئے گا تو کھلیں گے، یہ ہمارا حال، یہ ہم مسلمان کہلانے والے ہیں۔ آج وہ جو توریت، زبور، انجیل جو ملتے ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ انجیل کی کتابوں کی ڈبنگ ملتی ہے، ڈپلیکیٹ، وہ بھی غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہوتی، وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کچھ باتیں اس میں ٹھیک بھی ہیں۔ تو آج عیسائی اس کو کھولتا ہے، چومتا ہے، پڑھتا ہے اس کو۔ ان کے جو پاپ ہیں نا، بڑے بڑے پوپ ہوتے ہیں جو عیسائیوں کے، وہ آج بھی تعلیم دیتے ہیں انجیل کی، کتاب کھول کے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ نکاح کے وقت بھی اس کا درس ہوتا ہے۔ آج مسلمان قرآن چھوڑ گیا ہے، ہم بھول چکے ہیں، پڑھتے نہیں ہے بالکل، اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، سامنے 2 کھڑکیوں میں قرآن ہے، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی یار کاروبار میں جانا ہے، آخری 10 صورتیں پڑھ کے چلا جاؤں، اللہ کی برکت نازل ہو جائے، ہم نہیں پڑھتے۔ اچھا نہیں آتا تو پڑھو، ہم آپ کو پڑھائیں گے، پڑھنے بھی نہیں آتے۔ آپ عشاء کے بعد وقت دیں، مدرسہ بالغہ ہوگا، جو بڑے حضرات ہیں ان کو انشاءاللہ قرآن پڑھایا جائے گا۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ جب کچھ مسلمان بندے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ قرآن پڑھتے ہیں بیٹھ کے، ویتدارسون بینہ، مجلس سے واعظ ہوتی ہے، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا 11ویں کی محفل ہوتا ہے نا، 12ویں کی محفل، الا نازلت علیم السکینہ، فرمایا اللہ کی طرف سے ان پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، وغاشیتہم الرحمۃ، الرحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور فرمایا وذاکرہم اللہ فی من عندہ، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں اللہ ان فرشتوں کے سامنے ان ذکر کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کسی کے گھر بیٹھ کے رب کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا رب کریم اس کو یاد رکھے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔